کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی بشارت آج سے پہلے کہان اور جادوگر اور نجومی لوگوں نے دی تھی کہ بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا اور جو فرعون کی تخت کو پلٹ دے گا، جو فرعون کو نصف و نابود کروا دے گا، یہ وہی ہے۔ لہذا میں نے آپ کا نسب نامہ جو تھا، شجرہ جو تھا، وہ میں نے سنا ہے کہ آپ فلاں کے بچے ہیں اور فلاں گھر سے آپ کا تعلق ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ ڈر گئے کہ یہ بات اگر فرعون کو پتہ چل گئی تو اب فرعون جو ہے مجھے تو یا تو قتل کروا دے گا یا تو جیل میں لگائے گا، اور شہر میں پوری بات پھیل گئی کہ ایک بندہ ہے اور اس نے کل قطبی شخص کو قتل کیا ہے، لہٰذا وہ جہاں ملتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے شہر سے نکلے۔ آپ کبھی مصر سے پہلے نہیں نکلے تھے، اور اس دن اچانک موسیٰ علیہ السلام نے سفر طے کیا، راستہ بھی معلوم نہیں ہے، ادھر والا راستہ ادھر والا ہے۔ اچانک چلتے 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 مدین کی طرف آپ کا راستہ نکلا۔ ایک کمرے پر آپ پہنچتے ہیں، شدت بہت زیادہ بھوک کی لگی ہے، پیاس بہت زیادہ ہے، کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کی حالت سے آپ کے جوتے بھی راستے کے اندر رہ چکے تھے، اور جب آپ اس پانی کے کمرے پر پہنچے، وہاں پر لوگ اپنے اونٹ کو، اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے، اور دو عورتیں، دو لڑکیاں اس کمرے کے ایک طرف کھڑی ہوئی، چپ خاموش اپنی بکریوں کو لیے کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، آپ بتاؤ آپ کیوں کھڑی ہیں، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے شخص، اے جوان، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس کمرے کے اوپر جمع ہیں پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، اور یہ جتنے بھی چراوے لوگ ہیں جب تک یہ پانی نہ پلا لیں ہم دو عورت ہیں اور ہمارا حق نہیں بنتا ان غیر مردوں کے بیچ میں جائیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، اور ہمارا جو باپ ہے وہ بزرگ ہے، کافی بڑی عمر کے ہیں، کمزور ہیں، وہ خود بکریوں کو پانی پلانے کے لیے نہیں آ سکتے، ہم آتے ہیں۔ اس لیے جب ہم یہ لوگ پانی پلاتے ہیں اپنے جانوروں کو، پانی پلانے کے بعد تقریباً 10 من کا پتھر اس کمرے کے اوپر رکھ کے بند کر جاتے ہیں، ہمیں پانی پلانے کے لیے نہیں آتا، جو گردا وردا پانی، گندا وغیرہ جو پانی ہوتا ہے، آخر میں ہم وہی پانی اپنے جانوروں کو پلا کر واپس چلے جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ بات ہے، آپ ایسا کریں، یہ جانور مجھے دیں۔ آپ نے جانوں کی بکریاں لے کر اس کمرے کے اندر پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد وہ جو 10 بندے مل کر اس پتھر کو اٹھاتے تھے، وہ پتھر حضرت موسیٰ نے اکیلے اٹھا کر دور رکھا، اور اس کے اندر پانی کے اندر جو پانی کے اندر گڑوا وغیرہ کچھ بھی ڈالا، اگر اسے پانی نکال کر بکریوں کو پانی پلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ککر کا درخت تھا سامنے، اس ککر کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے ہاتھ اٹھایا، پروردگار عالم، مجھے یقین ہے کہ جس نے آج میرے اللہ آج تک مجھے یہاں تک بچایا، جس کے دنیا میں آنے کی وجہ سے اتنے بچوں کو قتل کر دیا گیا، تو نے اسی دشمن کے گھر مجھے پلوایا، اسی دشمن سے میری پرورش کروائی، اے اللہ مجھے یقین ہے تو میرے کھانے کا انتظام بھی کرے گا۔ یہ دعا ان دونوں لڑکیوں نے سن لی، وہ اپنے گھر کے اندر گئی، انہوں نے جا کر اپنے باپ، ان کے باپ نے پوچھا، بیٹی یہ بات بتاؤ، آج سے پہلے جب تم جانوروں کو پانی پلاتی تھی بڑا ٹائم لگ جاتا تھا، بڑا عرصہ لگتا تھا، آج کیا ہوا کہ تم اتنی جلدی واپس آ گئی؟ انہوں نے کہا، ابا جان ایک جوان تھا، وہ جوان نے جب ہمیں دیکھا، ہم سائڈ پہ کھڑی تھی، اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ ہم نے بتایا تو اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اور وہ پتھر جو 10 بندے مل کر اٹھاتے تھے اس نے اکیلے نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، لہذا وہ بندہ بڑا ایماندار ہے۔ اور ان کے باپ نے کہا، جاؤ اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ آپ وہ دونوں جب لڑکیاں بڑی حیا کی پیکر تھی، وہ آئی شرماتی ان میں سے ایک آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، او جوان، ہمارے باپ تجھے بلا رہے ہیں، جو آپ نے بکریوں کو پانی پلایا اس کی مزدوری لینے کے لیے ہمارے گھر میں آ جا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تھی، انہوں نے کہا چلو کھانے کے لیے شاید اللہ کی طرف سے کوئی انتظام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گھر میں آئے، اس بزرگ کے گھر میں جب پہنچے تو
تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کے گھر میں پہنچے، ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ نے بہت سارے مزدور گھر میں لگائے ہیں، تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ اس کو بھی ہمارے گھر میں مزدور رکھ لو، اور ہمیں امید ہے کہ یہ سارے مزدوروں میں جو ہے ایماندار ہوگا، یہ سارے مزدوروں میں جو ہے کام والا ہوگا۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا ابا جان یہ جو 10 بندے کام کرتے ہیں اکیلا کرتا ہے، جو پتھر 10 نے اٹھایا وہ اس نے اکیلے نہیں اٹھایا۔ الغرض باپ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اپنے گھر میں مزدور بھی رکھتا ہوں، لیکن میری اور آپ کی ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا 8 سال آپ نے میرے گھر کے اندر رہنا ہے، میرا کام کاج کرنا ہے، ان 2 بچیوں میں سے 2 بیٹیوں میں سے میں آپ کی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کروا دوں گا، اور 8 سال کی جو مدت ہے یہ عرصہ میں طے کرتا ہوں، اور اگر 10 سال آپ گزاریں گے تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے فیصلے پر تیار ہوں اترنے کے لیے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ مانا 10 سال کے عرصے وہاں پر رہے، وہ بزرگ کون تھے؟ حضرت بعض نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام، بعض نے کہا ان کے چاچے، اگر جو بھی بزرگ تھے، ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کیا، 10 سال گزر گئی۔ 10 سال کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام پھر سے واپس روانہ ہوئے۔ جب واپس روانہ ہوئے، چلتے چلتے اپنے بچوں اور اپنے بیویوں کے ساتھ تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے، اتنے میں ایک کوہ طور کے سامنے ایک آگ کی نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ یہاں ٹھہرو، مجھے وہ آگ نظر آ رہی ہے، میں اس آگ کو جو ہے یا تو تھوڑی سی آگ لاتا ہوں آپ سیک لیں، یا تو میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے رستہ معلوم نہیں، یہاں سے مجھے کوئی رستے کی رہنمائی مل جائے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے، وہ آگ نہیں تھا، وہ بارگاہ الہی رب کریم کا نور تھا، وہ نور ظاہر ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو وہاں سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تیرا رب ہوں، موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں، لہٰذا او موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب کریم یہ تو میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ کہا اس کو کیا کرتے ہو؟ کہا میں جو موسیٰ علیہ السلام جس لڑکی سے نکاح کی اس کے باپ جو تھا، اس نے جب یہ روانہ ہوئے ان کو کچھ بکریاں دی تھی، اور ان بکریوں کے جو بچے تھے وہ بچے سارے کے سارے ایک کلر میں تھے۔ تو جب یہ پانی پلایا موسیٰ، اس نے ایک بکری کو پانی پلایا، اس کو بھی لاٹھی، ساری کو لاٹھی ماری، تو ساری جتنی بکری بڑی تھی ان کے جو بچے ہوئے سارے ڈیفرنٹ کلر میں، الگ الگ کلر میں آئے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کا طور پہ کہا پروردگار اس لاٹھی کو میں اس وقت مارتا ہوں جب میری بکریاں بھوکی ہوتی ہیں، درختوں پہ مارتا ہوں پتے گرتے ہیں اور میری بکریاں کھاتی ہیں، دوسری جب میں بیٹھتا ہوں ٹیک لگاتا ہوں، بہت سارے فائدے موسیٰ علیہ السلام نے بتائے۔ رب کریم نے کہا موسیٰ اپنی جو آسا ہے، لاٹھی ہے، اس کو زمین پر تو مارا ذرا۔ جب زمین پر مارا ایک سانپ اس لاٹھی سے نکلتا ہے، اسدہا سانپ نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے وہ سانپ دیکھا، ڈر گیا، آپ نے فوراً پیٹ کر کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اتنے میں رب کعبہ کی بارگاہ سے آواز آئی میرے موسیٰ بھاگنا نہیں، میں تیرا رب ہوں، آپ واپس لوٹو اور اس کو ہاتھ دوم سے پکڑ لو، اور جب آپ اس کو دوم سے پکڑو گے یہ پہلی حالت میں لوٹے گا۔ بعض جگہ پر یہ آتا ہے موسیٰ نے اپنی آستین آگے کی، یعنی اپنے کرتا کیا اور اس کے منہ میں داخل کیا تو وہ فوراً آسا بن گیا۔ بعض نے کہا کہ موسیٰ نے اس کو دوم سے پکڑا تو وہ آسا بن گیا۔ اب جب یہ آسا بن گیا ایک معجزہ یہ بن گیا، دوسرا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا آپ اپنے قربان میں ہاتھ ڈالو۔ تو جب موسیٰ نے اپنے ہاتھ میں قربان میں ہاتھ ڈالا کہا اب باہر نکالو، تو جب باہر نکالا تو وہ ہاتھ اتنا روشن ہو گیا بغیر کسی بیماری اور پریشانی کے، اتنا روشن ہو گیا کہ نور ہی نور۔ موسیٰ علیہ السلام سر ڈر گئے، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ رب کریم کی بارگاہ سے کوہ طور سے آواز آئی موسیٰ اب دوبارہ قربان میں ڈال۔ جب دوبارہ اپنے قربان میں ڈالا وہ ہاتھ جیسے تھا پہلے پھر سے ویسا ہو گیا۔ کہا میرے موسیٰ میں نے تجھے 2 نشانیاں دے دی، ایک آسا اور دوسرا ہاتھ۔ اب وہ فرعون جو سارے بچوں کو قتل کرتا تھا کہ وہ موسیٰ جس کی بشارت نجومی اور جادوگر دیتے تھے وہ دنیا میں نہ آ جائے، جا آج اس فرعون کے پاس یہ 2 نشانی لے کر چلے جا اور اس کو کہو کہ میں اس رب نے بھیجا ہوں جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، تجھے بھی پالنے والا مجھے بھی پالنے والا ہے، جاؤ اس کو اسلام کی دعوت دو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، آپ موسیٰ علیہ السلام کا مختصر اگر یہاں سے ہم اگلے جمعے شروع کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے کعبہ طور پہ دعا کی تھی۔ وہ دعا یہ تھی کہ اللہ میری زبان جو ہے یہ اٹکتی ہے، میں پوری طرح سے کلیئر گفتگو نہیں کر پاؤں گا، لہٰذا آپ میرے بھائی جو ہے ان کو بھی میرے ساتھ میرا رفیق بناؤ
ان کے لیے ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی کہ جب یہ موسیٰ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو فرعون نے گود میں لیے ہوئے تھے. تو اب اس نے موسیٰ علیہ السلام، بچہ ہمیشہ جب کوئی گود میں لیتا ہے وہ داڑھی پکڑتا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کھینچی تو فرعون نے کہا اس کو قتل کر دیا جائے، اس نے میری داڑھی پر ہاتھ مارا. حضرت آسیہ کہنے لگی فرعون نہیں، اس کو قتل نہ کیا جائے. کہا کیوں؟ کہا یہ معصوم ہے، بچہ ہے، کم عقل ہے، اس نے تیری داڑھی پہ ہاتھ اس لیے تو نہیں مارا کہ تیری عزت پہ ہاتھ اٹھائے، یہ کم عقل کی وجہ سے تیری داڑھی پہ ہاتھ ڈالا. کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کہا ایسا ہی ہے. کہا پھر مجھے کیا پتہ چلے گا؟ کہا کہا ایک بات ہے، اگر اس کا امتحان لینا ہے آپ ایک بات کرو، ایک آگ بھی جلاؤ، ایک طرف آگ جلاؤ اور ایک طرف کوئی دوسری چیز رکھو. اگر اس نے جان بوجھ کے آپ کی داڑھی پکڑی تو یہ کوئی اور چیز اٹھائے گا، اور اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں پکڑی تو یہ بچہ ہے، آگ میں ہاتھ ڈالے گا. اس کو آگ میں اور عام چیزوں میں فرق نہیں ہے. اب جب آگ جلائی گئی، موسیٰ علیہ السلام عقل مند تھے، دانشور تھے، اللہ کے پیغمبر تھے. آپ نے آگ کی طرف ہاتھ نہ کیا، دوسری طرف ہاتھ کیا. اتنے میں اللہ نے حکم دیا جبریل امین کو، جا موسیٰ علیہ السلام کو کوننا آگ کی طرف ہاتھ کر، تاکہ فرعون کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ عقل مند ہے، دانشور ہے. اے موسیٰ میں نے تجھے ابھی بچانا ہے. تو موسیٰ نے آگ کی طرف ہاتھ کیا، آگ کا انگارہ اٹھایا اور فوراً اپنے منہ پہ رکھا. آپ کی زبان پہ جب وہ رکھا گیا تو زبان پر اس انگارے کا اثر پڑا. آپ کی زبان جو ہے اٹکنے لگ گئی، اس کے اندر لکونت آ چکی تھی، جس کی وجہ سے آپ تبلیغ کا کام پوری طرح سے نہیں کر سکتے تھے. آپ نے دعا کی پروردگار مجھ سے زیادہ بہتر بولنے والا میرا بھائی ہے، اس کو میرا نائب ٹھہرایا جائے تاکہ میں فرعون کو دعوت دوں. تو اسے